القاعدۃ العاشرہ، 10واں قاعدہ ہے، وہ ہے کہ قسوۃ القلب اعظم، دل کی سختی بہت بڑی چیز ہے، عقوبتاً، عقوبت کے اعتبار سے، اکبر مصیبت، اور بہت بڑی مصیبت بھی ہے۔ دل کی سختی بہت بڑی مصیبت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت بڑی جو ہے وہ آفت ہے۔ کہتے اعظم ما یعاقب المرء بہ، سب سے بڑی جو سزا آدمی کو دی جاتی ہے، کساوۃ، وہ سختی ہے، تصیبہ فی قلبی، جو اس کے دل میں آتی ہے۔ سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ جب دل میں کسی کے لیے نرمی نہ ہو، دل سخت ہو جائے، بہت بڑی سزا ہے۔ ابعد قلب عن الہ الناس، سب سے زیادہ لوگوں میں سے دور اللہ تعالیٰ سے، اعاذک اللہ، اللہ پناہ دے، اللہ آپ کو بچائے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے دور الفؤاد القاسی، سخت دل ہوتا ہے۔ جتنا دل سخت ہوگا اتنا رب سے دور ہوگا، جتنا نرم ہوگا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نرمی جس معاملے میں بھی آ جائے اس کو مزین کر دیتی ہے، اور سختی جس معاملے میں بھی آ جائے وہ اس کو بدھا کر دیتی ہے، بدصورت کر دیتی ہے۔ اب دل کی سختی کے اسباب کیا ہیں؟ کہتا ہے اسبابہ کثیرۃ، اس کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔ مثال آپ کو دے دیتے ہیں، نقض العہود، وعدوں کو توڑنا، وکثیر الاکل، زیادہ کھانا، کھاتے ہی رہنا ہر وقت، انسان کھانے کے لیے ہی جیتا رہے تو یہ بھی دل کی سختی کا باعث ہے۔ وکثرۃ الضحک، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حضرت عمر کا قول ہے کہ زیادہ ہنسنا یہ انسان کا روب ختم کر دیتا ہے۔ والکلام، اور کلام کی زیادتی، ہر وقت بولتے رہنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، من صمت نجا، جس نے خاموشی کو اپنا لیا وہ نجات پا گیا۔ تو گویا کہ کلام کی زیادتی یہ دل کی سختی ہے۔ وشرھا معصیۃ العلام، اور اس میں سے بری ترین چیز کیا ہے کہ جو واضح احکامات ہیں ان کی نافرمانی کرنا، واضح احکامات، فرائض، ان کی خلاف ورزی کرنا، یہ دل کی سختیوں کا باعث بنتی ہیں چیزیں۔ اچھا، اب ان کا علاج کیسے کریں؟ اگر دل سخت ہو ہی گیا ہے تو اس کا علاج کیسے کریں؟ مزیلھا، اس کو زائل کرنے والی چیزیں، کثرت ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی کثرت ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے۔ وذکرک الممات غیر لاہ، اور موت کو زیادہ یاد کرنا، غافل ہو کے نہیں، یعنی کہ انسان موت سے غافل ہو جائے، کیونکہ جو اپنی موت سے غافل ہے پھر وہ گناہوں کا عادی بنتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان برحق ہے کہ موت لذتوں کو توڑنے والی ہے، اس کو یاد کیا کرو، جتنا موت کو یاد کرو گے لذتیں ٹوٹیں گی۔ اور گناہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کا عارضی لذت کو حاصل کرنا، جب لذت ہی ٹوٹ جائے گی تو گویا کہ انسان گناہ سے بچ جائے گا، دل کی سختی سے بچ جائے گا۔ اسی طرح فرمایا الاحسان للیتیم والفقیر، یتیموں اور فقراء سے احسان کرنا، نیکی کرنا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دل کی سختی کو کیسے ختم کریں؟ میں بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو۔ گویا کہ فقراء و مساکین، ان کے حال پہ رحم کرنا، ان سے احسان کرنا، یتیموں پر احسان کرنا، یہ دل کی سختی کو زائل کرتا ہے۔ زیارت القبور مع تفکیر، اور غور و فکر کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کرنا۔ جب انسان قبر کو دیکھتا ہے، قبرستان میں جائے، ہم سے زیادہ حسین، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ جوان، لیکن ایک جیسی قبریں ہیں۔ کتنے ایسے تھے جن کو لگتا تھا کہ ہمارے بغیر تو گھر نہیں چل سکتا، نظام نہیں چل سکتا، لیکن کچھ نہیں رکا، سب کچھ چلتا رہا۔ کتنے ایسے تھے جنہوں نے کل سے توبہ کرنی تھی، کل سے نماز شروع کرنی تھی، لیکن وہ کل کبھی آ ہی نہ سکی۔ تو گویا کہ غور و فکر کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کرنا، فی حال اہلیہا، اس کے اہل کی حالت پر۔
یعنی قبر والوں کی حالت پر غور و فکر کرنا ہے. وفی المسیر، اور ان کا جو سفر ہے، جس طرف وہ چلے گئے ہیں، ان کا لوٹنا. وعدم الدعاء للقدیر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں ہمیشگی کرنا، کہ دعا ہمیشہ کی جائے کہ اللہ ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرما. یا ربنا، اب آخر میں صاحب کتاب دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، لقد قست قلوبنا، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، وکثرت من غفلت ذنوبنا، اصل عبارت یوں بنے گی، وکثرت ذنوبنا من غفلت، غفلت کی وجہ سے ہمارے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. فلین، بس اللہ نرم کر دے، اللہم، اے اللہ، ذل قلوبا، دل والوں کو نرم کر دے. وغفر الہی ہذہ الذنوب، اور اے میرے الہ، ان گناہوں کو معاف کر دے، جن گناہوں نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے تاکہ ہمارے دل نرم پڑ جائیں. فما لنا من غافر سوا، اللہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے. ھذا ولا الہ الا اللہ، اللہ ہم یہی چاہتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. محمد رسولہ الکریم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عزت والے رسول ہیں. لہ الصلاۃ و لہ التسلیم، انہی کے لیے درود ہے اور انہی پر سلامتی ہے. تو یہ 10 قاعدے ہیں دل کی اصلاح کے لیے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے.